کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ چاند اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. ایک تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سورہ یاسین جو میں نے کل آیات پڑھی, اور خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں نے صرف دعا کا پہلا جملہ کل پیش کیا تھا. میں پوری دعا کوشش کروں گا کہ میں مکمل کروں آپ کی خدمت میں. تو اب مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیں نشانیاں, اللہ مسلسل نشانیاں بھیجتا ہے. یہ آیت, ایک قرآن کی آیت کو آیت کہا جاتا ہے, یعنی ہر آیت اللہ کی نشانی ہے, اس کا کلام ہے. مولا امیر فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا, بولو پہچانے جاؤ گے. اور اگر اللہ بول رہا ہو اس کا کلام قرآن بنتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, علماء نے کہا ہے کہ جب چاہتے ہو اللہ سے کلام کرو تو دعا پڑھو, اور اگر چاہتے ہو اللہ تم سے کلام کرے تو قرآن پڑھو. قرآن اللہ کا تم سے کلام ہے. اور اگر چاہتے ہو ایک ہی وقت میں دونوں کام کرو تو نماز پڑھو. نماز دعا بھی ہے, قرآن بھی ہے, اللہ سے بھی کلام ہے, اللہ کا تم سے بھی کلام ہے. اللہ نے نشانیاں بھیجی ہیں. میں نے کل پیش کیا تھا کہ سب سے بڑی نشانی مولا امیر فرماتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. آج چند نشانیاں پیش کروں گا. میں بہت سی لے کے آیا ہوں قرآن کریم کی آیات بھی, لیکن یہ دعا پہلے میں مکمل کر لوں. اگر یہ مکمل نہیں کروں گا تو مجھے قلق رہے گا, گلہ رہے گا اپنے سے کہ میں یہ امام سجاد کا کلام. آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں, میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن کریم ہونا چاہیے, ہر گھر میں نہج البلاغہ ہونی چاہیے, ہر گھر میں صحیفہ سجادیہ ہونے چاہیے. میری آواز سب لوگوں کو صاف آ رہی؟ ابھی میں نے اوپر کیا تو اس کی آواز تھوڑی سی بدل گئی ہے, بہتر ہو گئی شاید. عزیزان گرامی صحیفہ سجادیہ گھر گھر میں ہونی چاہیے. کیوں؟ نہج البلاغہ سے بھی زیادہ سند کے حساب سے معتبر صحیفہ سجادیہ, کیونکہ نہج البلاغہ سید رضی نے جمع کی ہے, صحیفہ سجادیہ مولا نے خود لکھوائی ہے. بہت فرق ہے, مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے نہیں. مولا سجاد نے خود اپنے بیٹوں کو لکھوائی, 2 نسخے بنائے. کبھی یہ 2 نسخے ہیں, دونوں بیٹوں کو ایک نسخہ دیا. اے بیٹا امام باقر علیہ السلام کا بیٹا یاد رکھیے گا, میرے شیعوں کو میری یہ دعائیں دے دیجیے گا. عام طور سے میرے یہ شیعہ دعائیں پڑھیں. 60 دعائیں تھی کل, لیکن تاریخ میں وہ نسخے پھر ضائع ہوئے. کچھ لوگوں نے وہ کچھ صفحات پھاڑ لیے, کچھ آگے پیچھے ہو گئے, پھر 34 رہ گئی تھی. پھر علماء نے جمع کیا, تقریباً 54 کے قریب ہمارے پاس ابھی بھی دعائیں موجود ہیں. چوتھے امام نے, اسے کہا جاتا ہے, علماء کہتے ہیں زبور آل محمد. جناب داؤد کو جو اللہ نے دعائیں نازل کی تھیں, اللہ نے توریت نازل کی, زبور, انجیل, قرآن. توجہ, اللہ نے 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل کیے. چلے تھوڑی سی آپ کے لیے فضائل کا ایک جملہ پیش کر دوں تاکہ پھر مجھے سنانے میں آسان ہو جائے. 104 اللہ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں, صحیفے اور کتابیں. کتنے؟ 100 صحیفے, 4 کتابیں, اور ان میں سب سے افضل ہے قرآن کریم. تو اب اللہ نے 100 صحیفے نازل کیے, 4 کتابیں. جناب داؤد پہ جو اللہ نے کتاب نازل, اس کا نام ہے زبور. زبور میں دعائیں ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں سامز. جو چرچ میں آپ کہتے ہیں نا کہ ترانے پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, جو وہ گا کے پڑھتے نہیں, وہ سب کے سب زبور سے ہوتے ہیں. جو حضرت داؤد جب وہ پڑھتے تھے تو باقاعدہ پرندے زمین پہ اتر آتے تھے. چھٹے امام کی روایت ہے جب 12ویں امام آئیں گے پرندے کو اشارہ کریں گے, ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائیں. سوکھی ہوئی لکڑی کو زمین میں رکھیں گے, وہ ہری ہو جائے گی. کسی بنجر زمین سے گزریں گے, وہ زمین اناج اگلنے لگے گی. جانوروں کو اشارہ کریں گے, امام کے قدموں میں آ جائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جس نبی کا 12واں لال ایسا ہو, سوچے وہ نبی کیسے ہوں گے. کبھی کوئی شک نہ کرے جب رسول خدا کے معجزات سنیں. اللہ گرامی جب لوگ معجزات بات کرتے ہیں, ہم یہ دور بڑا سخت دور ہے, اس میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. بس کوشش کریں ایمان ضائع نہ ہو. آخری زمانہ ہے نا کہ جس میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہوگا؟ ایمان کو بچانا. سب سے مشکل کام ایمان کو بچانا. سب سے آخری زمانے میں مولا کیا کھانے کو, مولا نے کہا بڑے حالات خراب ہوں گے, مالی حالات خراب ہوں گے, جنگیں ہوں گی, جانے جائیں گی, بیماریاں پھیلیں گی, وبائیں پھیلیں گی. کہ مولا سب سے مشکل کام کیا ہوگا؟ کسی نے سوچا ہوگا کہ مولا کہیں گے بھی روٹی کھانا, جان بچانا. مولا نے کہا نہیں, سب سے مشکل کام ایمان بچانا.
جب مسلسل آنکھوں کے سامنے جانیں ضائع ہو رہی ہوں تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. رزق نہ ہو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. اللہ کھانا کیوں نہیں دے رہا؟ وہ رزاق ہے، کیوں نہیں دیتا؟ یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان کا امتحان ہے. آخری زمانے میں سب سے مشکل ہوگا ولایت کے عقیدے کو بچانا. مولا فرماتے ہیں کچھ ہمارے اپنے ہوں گے جو تمہاری ولایت کا عقیدہ ضائع کر دیں گے. ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو. بھائی اسی محبت سے چلیے گا. تو جو میں پیش کر رہا ہوں، میں نے کیا کہا تھا